سب کی توفیقات کے لیے باواز زبان سے بات کریے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اگلی مجلس بروز بدھ 7 دسمبر بسلسلہ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ پروگرام کی تفصیل ٹھیک 8 بجے حدیث کے ساتھ 8 بجے 10 منٹ پہ سوسانی، 8:30 بجے مولانا صاحب زیر منبر ہوں گے، 9:30 بجے ماتمداری ہوگی اور ٹھیک 10 بجے پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ بعد اس مجلس فاصل نیاز کا اہتمام ہے۔ تمام اپنی مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ بارے دیگر باوز ہم لوگ تہہ دل سے شکر گزار ہیں مولانا صاحب کے، مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں درود بھیجیے۔ اشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، باواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد هذا ما أوصى به حسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية إلى أن قال:
إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مشہور و معروف وصیت جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مدینے سے چلتے ہوئے کی، اس میں فرماتے ہیں کہ میں ظلم، ستم، فساد، شرانگیزی اور اقتدار پرستی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں صرف اور صرف اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، وانہا عن المنکر، میں نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، واسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ کربلا یعنی سیرت پیغمبر، سیرت مولائے کائنات، واقع کربلا یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر مکمل عمل، عزاداری یعنی حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے ان کے پیغام کو نسلوں کے حوالے کرنا۔ لہذا ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہی کریں جو ہمارے امام سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ آپ نے اپنے جانے کا مقصد بیان کیا، تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی خاص توجہ، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ واقعاً اسلام میں ایک فریضہ ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے یا جس کی ادائیگی میں انسان کو اتنی بڑی قربانی دینا پڑتی ہے۔ آیا اس قربانی کا تعلق صرف امام حسین سے ہے یا ہم سے بھی کچھ مطالبہ ہے؟ اس لیے کہ میں نے روز اول آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین کو اگر ہم مظلوم، بے کس، پیاسا، شہید، لاچار یہ سب مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا یہ سب مانتی ہے، لیکن اگر ہم انہیں امام مانتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے امام اور ماموم کے رشتے کی مناسبت سے۔ پھر دونوں کے کردار اور سیرت میں مطابقت ہونا ضروری ہے، ورنہ نہ وہ امام رہیں گے اور نہ ہم ان کے ماموم رہیں گے۔ 1400 سال سے یہ جو سلسلہ عزا جاری ہے یہ اسی رشتے کا تحفظ ہے
کہ وہ آج بھی ہمارے امام ہیں اور ہم آج بھی ان کے ماموم ہیں۔ زیارت میں یہ جملہ پڑھ کر کے ہم اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ قربانی دے کر کے اس مقام کے اوپر فائز ہو جاتے جس مقام کے اوپر آپ فائز ہوئے۔ لیکن امام حسین نے ہمارے لیے جو انتظام کیا ہے وہ یہ کہ اگر تم کربلا میں نہیں ہو تو بھی تم اس ذمہ داری کو ادا کر کے اپنے وقت کے امام کی صدائے حل من ناصر کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ کر کے اپنے فریضے کو ادا کر سکتے ہو اور امامت سے، وقت کے امام سے اپنے رشتے کو جوڑ سکتے ہو اور اپنے آپ کو فریضہ الہی کے لیے آمادہ کر سکتے ہو۔ 61 ہجری سے اب تک اور اب سے قیامت تک عزاداری کا برپا ہونا، ماتمداری کا برپا ہونا، جلوسوں کا نکلنا، تبرکات کا برآمد ہونا، امام حسین کے نام پر لبیک کہنا، یہ ہماری مردہ آواز نہیں ہے، یہ مردہ اجتماع نہیں ہے، بلکہ زندہ اجتماع ہے جو اپنے وجود سے یہ سمجھاتا ہے کہ ہم اپنے اس اجتماع سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی حسینیت کے ماننے والے اور اس کے طرفدار زندہ ہیں اور موجود ہیں۔ یعنی جس وقت باطل اور حق میں تلبیس ہو رہی ہو، ملایا جا رہا ہو، آج کے اس زمانے میں آپ دیکھیں میڈیا کا کردار کیا رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جہاں 3 چیزوں کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ مجمع ہو، کوئی ایسا ایشو ہو جو حیران کن ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو تاریخی ہو، تو پھر وہ مذہب نہیں دیکھتے، ملت نہیں دیکھتے، اپنا کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی حقیقت دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا میں 40 کے وقت، 40 میں لوگوں کے بقول اور جن لوگوں نے باقاعدہ سروے کیا ہے اور فیگر کے اوپر کام کیا ہے، اگر کم سے کم والی رپورٹ بھی ہم تسلیم کر لیں تو 2-2.5 کروڑ سے کم مجمع نہیں تھا۔ یعنی دنیا کا سب سے بڑا مجمع کربلا میں اکٹھا ہوا، جیسی انعکاس ہونا چاہیے تھا، جیسا اس کو میڈیا میں آنا چاہیے تھا، امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا، میڈیا نے ناانصافی کی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب یہ میڈیا بھی نہیں تھا تب انتظام پروردگار نے اس تذکرے کو نسلاً بعد نسل باقی رکھ کر کے دنیا کے سامنے واقع کربلا کو پہنچا دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جس نے کل ذمہ داری لی تھی آج بھی وہ ذمہ دار ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ تحفہ دے کے جائیں، اپنی نسلوں کو یہ امانت سونپ کے جائیں، تاکہ ان کے اندر یہ اسپیڈ پیدا ہو جائے کہ ہم صرف حق پر ہونا کافی نہ جانیں بلکہ اپنے حق پر ہونے کو ظاہر بھی کر سکیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، امام جا رہا ہے۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ مامومین کو آنا چاہیے،
اس لیے کہ امام اسی وقت ہے جب ماموم پیچھے ہوں. میں جا رہا ہوں امام حسین، کس لیے جا رہا ہوں؟ امام نے اپنی ڈیوٹی بتا دی، لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ، امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اب یہاں کے اوپر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا والوں کا جو بھی کردار ہو، ان کا جو بھی انداز ہو، ہم سے اس سے کچھ نہیں لینا دینا. ہم امام حسین کو امام مانتے ہیں تو امام حسین باطل کے مقابلے میں خاموشی کا نام نہیں ہے، ظلم کے مقابلے میں سکوت کا نام نہیں ہے. امام حسین جب لفظ آتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں حریت ضمیر ہو وہاں حسینیت ہے، جہاں آزادی رائے ہو وہاں حسینیت ہے. تو جہاں حسینیت ہوگی وہاں پیغام حسین بھی ہوگا، اور جہاں پیغام حسین ہوگا وہاں آزاداری بھی ہوگی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. امام فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں اصلاح امت کے لیے. اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریکشن. کس کا کریکشن؟ امت کا. یعنی میرے نانا نے دین لوگوں کے حوالے کیا تھا، وہ دین اپنے ٹریک سے، اپنی راہ سے ہٹ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ امام نے محسوس کیا کہ دین جیسے ہونا چاہیے تھا آج نہیں ہے، یا دین کے تعلق سے جو احساسات ہونے چاہیے تھے آج نہیں ہیں، لہذا اٹھ کھڑے ہوئے. اس کے مقابلے میں دوسرے ایسے ہیں، یا تو انہوں نے محسوس نہیں کیا، یا اگر محسوس کیا تو ہمت نہیں کی. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، صرف اچھا بن جانا کافی نہیں ہے. اگر تم اچھے نہیں ہو تو اچھے بنو، اور اچھے بن جاؤ تو کام ختم نہیں ہوا. اب سماج کو اچھا بنانا ہے. اس لیے کہ مصلی پر بیٹھ کے تسبیح پڑھنا اور اپنی جنت کی فکر کرنا یہ خود غرضی ہے، لیکن سماج میں آ کر کے امت کی اصلاح کرنا تاکہ وہ بھی نجات کے راستے پر آ جائے، یہ ایثار ہے، قربانی ہے، فداکاری ہے. لہذا میں حسین ابن علی اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے نکلنا چاہیے، مجھے جانا چاہیے اصلاح امت کے لیے. اب اصلاح امت یہ بہت وسیع چیپٹر ہے. جہاں جہاں خرابی ہو، جہاں جہاں انحراف ہو، میں صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور آخری مجلس بھی ہے، کہ جہاں جہاں انحراف ہو، انحراف کا مطلب کجی، انحراف کا مطلب راستے کا ٹیڑھا ہونا. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو بے دین ہیں، اس لیے کہ وہاں دین ہی نہیں ہے. تو دین کی کجی کا مطلب کیا ہے؟ دین کی کجی وہاں جہاں دین پایا جاتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کا نام لیا جا رہا ہے یا دین کو واقعاً برتا جا رہا ہے. امام حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ امام جو جواب دیتے ہیں اس میں ایک طرح کی جھنجھلاہٹ، جو لفظیں استعمال کرتے ہیں، لفظیں کیا استعمال کی؟ فرماتے ہیں الا ترون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی میرے کہنے کی ضرورت ہے. الا ترون الی الحق لا یعمل بہ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ. کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا
کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین ابن علی جو اقدام کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں 61 ہجری تک انحراف دین کو روک سکتا ہوں، اس کے بعد کی ذمہ داری جو ہے آنے والی نسلوں کے اوپر ہے، آنے والے ذمہ داروں کے اوپر ہے، لہذا میری ذمہ داری 61 ہجری تک۔ تم جاگ جاؤ کہ تمہارا فریضہ کیا ہے۔ صرف دیندار رہنا کافی نہیں ہے، ماحول کو دیندار بنانا بھی ضروری ہے، اور جب ماحول دیندار بن جائے گا تو پھر انحراف پکڑا بھی جائے گا، اس لیے کہ جب ماحول دیندار ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں سے بے دینی داخل ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں کہاں کہاں کمی ہوتی ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو بہت زیادہ ہوگی، لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماحول بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ممالک، وہ معاشرے، وہ سماج جہاں حجاب شرعی کی پابندی ہوتی ہے، حجاب اسلامی کی، وہاں چھوٹے بچے بھی، چھوٹی بچیاں بھی اگر کسی کو ننگے سر یا گلا کھلا یا بازو کھلا دیکھ لیتی ہیں تو انہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے، یہ کیوں؟ لیکن اگر ان بچوں کی پرورش ہمارے ان ملکوں میں ہو جہاں کی ویلوز یہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا لباس پہنا جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بچوں میں وہ اسپیڈ نہیں پیدا ہوگی، وہ شناخت نہیں پیدا ہوگی۔ اب اگر والدین ان کو حجاب اسلامی کی طرف مائل بھی کرنا چاہیں تو مشکل ہوگی، اس لیے کہ سماج نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، سوسائٹی نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے کو طاہر بنانا اور اسے دیدار بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جن نعمتوں سے سرشار ہیں، ہماری آغوش خداوند عالم نے اولاد کی نعمت سے بھری ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی لیے ہوئے ہیں۔ یہ مفت میں نہیں دی گئی ہے، اس کو بطور امانت دیکھیے، یہ ہماری ہے، اگر ہماری ہوتی تو ہم ہی پیدا کرتے، ہم ہی سے پروان چڑھاتے، لیکن جب یہ شکم میں تھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا پیدا ہونے والا ہے، اس کا مطلب خالق کوئی اور ہے، اور اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہماری آغوش کو اس کے وجود سے آباد کرے، تو ہم ماں باپ کہلائے۔ کیا صرف ماں باپ کہلانا کافی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اسلام نے تربیت کا جو معاملہ سامنے رکھا ہے وہ بچوں کی تربیت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ تربیت کے لیے تقریر، تربیت کے لیے سیمینار، تربیت کے لیے کانفرنس، تربیت کے لیے سمپوزیم، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کے ذہن میں اور اسلام کے تصور میں تربیت کا مزاج ہے عمل، تربیت کا مزاج ہے کردار، تربیت کا مزاج ہے ماحول، تربیت کا مزاج ہے عمل۔ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں کتنا ہی بے دین معاشرہ کیوں نہ ہو، جب ماہ مبارک آتا ہے تو لوگوں میں گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے، روزے کی تیاری، سحر کی تیاری، افطار کی تیاری، گھر میں کچھ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ بچوں میں بھی روزہ رکھنے کی ایک للک پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ، بیٹا تمہارا امتحان ہے، تمہارا ٹیوشن ہے، تم روزہ رکھ لو گے تو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاؤ گے،
بہت سمجھا رہے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کو سحر میں نہ اٹھایا جائے تو وہ بغیر سحری کا روزہ رکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کو مجبوراً اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ میں رک کر کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان ہی میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ روزہ رکھنے کی ضد کر رہا ہے؟ یہ رمضان ہی کیوں؟ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی روزے کے چکر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ مسجدوں میں یہ مجمع جو ہے وہ آپ کو نہ دکھائی دیتا۔ عام دنوں میں آپ مجمع دیکھیے تو معلوم ہوا کہ گنے چنے افراد، لیکن ماہ مبارک میں اچھے خاصے لوگ آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک میں جو پایا جانے والا ہلکا پھلکا سا تقویٰ تھا، اس نے لوگوں کو نماز پڑھوا دی، یعنی نماز نے روزہ نہیں رکھایا، روزے نے نماز پڑھوائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی چیز کا ماحول ڈیولپ ہو جائے تو بچوں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ تو ایک مثال ہے۔ آپ نے روزے کے لیے ماحول بنایا، بچے روزہ دار بن گئے۔ آپ نماز کے لیے ماحول بنائیں گے، بچے نمازی بن جائیں گے۔ عزاداری کے لیے ماحول بنائیں گے، بچے عزادار بن جائیں گے۔ یعنی بچوں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو کر کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کرتے جائیں گے تو بچے جو ہیں وہ نہ تقریر سے مذہبی بنتے ہیں، نہ سیمینار سے مذہبی بنتے ہیں، عمل سے بنتے ہیں۔ آپ عمل کرتے رہیں گے، بچے دیدار بنتے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج بچوں کی تربیت، تعلیم، اس کے اوپر کتنا زور دیا جا رہا ہے۔ ماں باپ پیٹ کاٹ کر کے اپنا بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں۔ جب تک ان کا بس چلتا ہے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور پڑھا بھی رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز کس عمر سے ہونا چاہیے؟ کہیں اتنا جلدی ہے کہ بچہ بیچارہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ ہم وجود میں آئے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر بیگ لاد دیا جاتا ہے اور وہ مشینوں کی طرح اسکول آتا جاتا ہے۔ یعنی بچوں سے بچپنا چھن جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 سال 5 سال 6 سال ایک اسلامی اسکالر نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ بچے کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ خود اپنی تربیت کر لیں، بچہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ سانچہ اگر صحیح ہے جہاں یہ بچہ ڈھل رہا ہے تو پھر الگ سے اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھتا ہوا بچہ دیکھتا ہے، فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو ٹی وی چلاتا ہوا دیکھتا ہے، ریموٹ آپ کا ہے لیکن معلومات اسے ہے، وہ جانتا ہے کون سا چینل کس نمبر کے اوپر ہے۔ تو جو دیکھتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس نسل کو جو ہماری آغوش میں بطور امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کر کے وہ سکھائیں جو خدا سکھانا چاہتا ہے، جو معصومین سکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر بچپن سے ہم نے ویلیوز ڈیولپ نہیں کی تو یاد رکھیے گا نہ وہ ہمارا احترام کرے گا، نہ ہمارے مذہب کا احترام کرے گا۔ اور جب دیر ہو چکی ہوگی تو اس وقت چاہے کسی موضوع کے اوپر مجلس پڑھی جائے، اثر ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں۔ امر بالمعروف کرنا، معروف کہتے ہیں نیکیوں، خوبیوں اور خیر کو۔ امر کہتے ہیں حکم دینے کو۔
یعنی میں نیکی کا، اچھی باتوں کا حکم دینے جا رہا ہوں، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنے جا رہا ہوں۔ یہ دو لفظیں آپ ذہن میں رکھیں، کتنی زبردست بات ہے۔ حکم دینا، منع کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ التماس کرنا تو آسان ہے، گزارش کرنا آسان ہے، سوال کرنا آسان ہے، ریکویسٹ کرنا آسان ہے، لیکن حکم دینا، حکم دینے کے لیے کم سے کم خود عمل کرنا ضروری ہے۔ میں حکم دینے جا رہا ہوں، یعنی یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے ساتھ جتنے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ آج ایک بات سامنے آتی ہے، جب ہم زمانے کی خرابی اور اپنی بے راہ روی کا مرثیہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، سماج خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے۔ ذرا سا مجھے وہ سوسائٹی پکڑ کے دکھا دیجئے کہ وہ کون سا ہے، وہ معاشرہ کون سا ہے، وہ سماج کون سا ہے۔ یہ ہم ہی اور آپ کا مجموعہ ہے جو سماج کہلاتا ہے۔ ہم اچھے، آپ اچھے تو سماج اچھا، اور خدا نخواستہ ہم آپ خراب تو یہ سماج خراب نہیں ہے، ہم خراب ہیں۔ یہ معاشرہ خراب نہیں ہے، ہم خراب ہیں۔ تو صرف ہماری اپنی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں، جس کو اچھا نہ دیکھیں اسے حکم دیں۔ حکم دینے کے لیے عمل ضروری ہے۔ پیغمبر کے پاس بھی ایک ضعیفہ اپنے بچے کو لے کے آتی ہے جو کھجور زیادہ کھا رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے پہلے دن نہیں کہا، واپس کر دیا، دوسرے دن بلا کر کے کہا کہ کھجور زیادہ مت کھایا کرو۔ بڑھیا بگڑ گئی، اتنی دور سے آئی ہوں میں، یہی بات آپ کل کہہ دیتے، آج دوبارہ بلایا آپ نے ہمیں؟ کہا اس لیے بلایا کہ کل میں نے خود کھجور کھایا تھا۔ تو امر بالمعروف کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، پہلے خود عمل کرنا ہوگا، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب سب کی ذمہ داری ہے اور سب اس بات کے اوپر آمادہ ہو جائیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب پہلے عمل کریں گے، بعد میں حکم دیں گے۔ اور جب سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مزاج پیدا ہو جائے گا تو اب کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ سب اپنے فرائض کے اوپر اتنے عامل ہوں گے کہ اب کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر ہمت نہیں ہے امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو دور کی بات ہے، ہم غلط وضو دیکھتے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، غلط نمازیں دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ نماز غلط ہے، لیکن ہمت نہیں ہے کہیں بگڑ نہ جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسی بات نہ کیجئے کہ ناراض ہو جائے، لیکن اصلاح تو کیجئے۔ اگر سب نظر پھیر کے چلے جائیں گے تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اصلاح میں ناراضگی نہیں ہے، طریقہ اصلاح میں ناراضگی ہے۔ میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، طریقہ اصلاح میں آپ کسی کو بھی، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی دوسروں کے سامنے اگر اس طریقے سے کچھ بتائیں گے کہ گویا اس نے غلطی کی ہے اور آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں تو وہ دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اشارے سے، کنائے سے، بہانے سے، ائمہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ایک ضعیف آدمی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، دونوں امام تھے، کس لہجے میں ان کا وضو صحیح کرایا؟
ہم ہوتے آپ ہوتے تو یہی کہتے کہ بڑے میاں اتنی عمر ہو گئی، 90 سال کے ہو گئے، مرنے کے قریب ہو، تم کو وضو بھی کرنا نہیں آتا ہے تو نماز کیا ہوگی تمہاری؟ لیکن امام فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، تم دیکھو ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ مقصد بے عزتی کرنا نہیں ہے، مقصد اصلاح کرنی ہے۔ اگر اصلاح کی نیت سے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کا اثر بھی مثبت ہوتا ہے، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اصلاح کی نیت سے قدم اٹھائیں اور کسی کی بے عزتی نہ کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اب جس گھر میں آئینہ نہیں ہوتا ہے کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم مومن کی قدر نہیں جانتے یا آئینے کی قدر نہیں جانتے۔ آئینے میں کیا صفتیں پائی جاتی ہیں؟ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آیا واقعاً ہم آئینہ ہیں؟ کیا ہمارا پڑوسی ہمارے لیے آئینہ ہے؟ ہمارا دوست ہمارے لیے آئینہ ہے؟ ہمارا بھائی ہمارے لیے آئینہ ہے؟ اگر آئینہ نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ناراض کرنا اور ہے، اصلاح کرنا۔ اصلاح سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، آئینے کا کام ہی ہے اصلاح کرنا۔ جب آئینہ ٹنگا ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ کیا انجام دیتا ہے، کیا ڈیوٹی کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے وہ بغیر کم و کاست کے بیان کر دیتا ہے۔ ہمارا آئینہ ہے لیکن بے مروت، کبھی اس نے لگائی بجھائی نہیں کی کہ چہرے کے اوپر داغ لگے ہوں اور کہتا ہو کہ نہیں آپ کے چہرے پہ داغ نہیں ہے۔ نہیں، آئینہ جو ہے صاف بولتا ہے، اس کے سامنے جائیے تو بولتا ہے۔ ہم سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، دوسرا آدمی جاتا ہے تو ہماری بات دوسرے سے نہیں بتاتا، اسی کی بات اس سے بتاتا ہے، اور جتنی ہے اتنی ہی بتاتا ہے، بڑھا چڑھا کے نہیں بتاتا۔ اور اگر کسی کو آئینے پر غصہ آ جائے اور اس آئینے کو پٹخ دے تو یہ ٹوٹ بھی جائے، چور چور بھی ہو جائے، تو جب ایک ٹکڑا بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہی کام کرتا ہوا دکھائی دے گا جو پہلے کر رہا تھا۔ یہ پشیمان نہیں ہوتا ہے، یہ شرمندہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے شرمندگی کا کام ہی نہیں کیا، اپنا فریضہ انجام دیا۔ فریضہ کیا تھا؟ جو ہے وہ بتا دو۔ اب اگر ہم بھی آئینہ بن جائیں تو سماج کی اصلاح بھی ہو جائے گی، کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا۔ آپ قسم کھا کے بتائیے کہ کتنی مرتبہ آئینے نے سچ بولا، ہم نے کبھی آئینے کو زمین کے اوپر پٹخا نہیں ہے، بلکہ اگر گرد آ گئی ہے تو اسے صاف کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمدردی کے لہجے میں ہماری اصلاح کرتا ہے تو ہمیں اس سے نفرت نہیں ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی آئینہ بننا چاہیے مومن کے لیے، اور مومن کو بھی آئینہ بننا چاہیے ہمارے لیے، تاکہ سماج کی اصلاح ہو سکے، معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو ایک دوسرے کے سامنے پیش نہ کریں گے تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے عیب کو مجھ سے بیان کرے گویا اس نے مجھے میرا پسندیدہ ہدیہ پیش کیا ہے۔ میں پھر دہراؤں،
جو شخص میرے عیب کو مجھ سے بیان کرے اس نے میرے پسندیدہ ہدیے کو لا کے میری خدمت میں پیش کیا ہے۔ اصلاح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس کے ہاں کوتاہی پائی جا رہی ہے اس طریقے سے ہم اسے اس کوتاہی کی طرف متوجہ کریں کہ اسے برا بھی نہ لگنے پائے، یہ اصلاح ہے۔ لیکن اگر وہ سامنے نہ ہو اور دوسروں سے ہم اس کی کوتاہی کو بیان کریں، اسلام میں اسے غیبت کہتے ہیں، اور سب سے سستا اور آسان کام یہی ہے۔ جہاں دو آدمی اکٹھا ہوئے، تیسرے کا نام آیا، غیبت شروع، بغیر سوچے سمجھے۔ بہت آسان کام، بہت سستا کام۔ جانتے ہیں امام نے اس کو کیسے تعبیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو میری غیبت کرتا ہے وہ میرا نوکر ہے، اس لیے کہ جو غیبت کرتا ہے جب غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں غیبت جس کی گئی ہے اس کے نام عمل میں منتقل ہوتی ہیں، اور جس کی غیبت کی گئی ہے اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کے نام عمل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو ایک آدمی اگر دنیا کا کام کرے تو وہ مزدوری کے لائق ہے، لیکن اگر ہمارے نام عمل میں نیکیوں کا اضافہ کرے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری غیبت کرتا ہے تو وہ آئے اور تنخواہ مجھ سے لے جائے، اس لیے کہ وہ میرا کام کر رہا ہے۔ یعنی اپنی نیکیوں کو ہمارے نام عمل میں، اور معاذ اللہ اگر وہاں برائی تصور نہیں ہے تو اپنے نام عمل میں منتقل کر رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو ہمارا کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ کون دے گا؟ آئے ہم سے لے جائے، آئے ہم سے لے جائے۔ امام نے اس جملے کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ دوسروں کی برائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح نہیں چاہتے ہیں۔ اگر اسی سے آپ بیان کر دیں تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا، برائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اندر اسپیڈ نہیں پائی جاتی ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں پائی جاتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح امت کا فریضہ امام کا بھی ہے، ماموم کا بھی ہے۔ کل امام حسین نے 72 ساتھیوں کے ساتھ اصلاح امت ایسے کی کہ یزید کا کردار دین نہ بن سکا، یزید کے افعال مذہب نہ بن سکے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم امام کے منتظر ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسا امام چاہتے ہیں۔ انتظار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ منتظر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں جن کا فریضہ ہے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا اور ظلم کو مٹانا۔ اگر ہم عادل حکومت کے سپاہی ہیں، عادل لشکر کے سپاہی ہیں، تو ہمارے ہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ظلم پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کے منتظر نہیں ہیں، اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو ظلم بھی ختم ہوگا، ظالم بھی ختم ہوگا۔ ایک رات میں عادتیں بدلنے والی نہیں ہیں، لہذا اگر واقعاً ہم امام کے منتظر ہیں تو ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا، اپنے پالے کو بدلنا ہوگا، اپنی جگہ کو بدلنا ہوگا، ظلم کے خانے سے نکل کے عدل و انصاف کے خانے میں قدم رکھنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم منتظر ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔
انتظار عمل ہے، انتظار بے حسی نہیں ہے، انتظار سکوت نہیں ہے، انتظار بے عملی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ کسی کو آپ نے دعوت دی ہے کھانے کے اوپر، تو اب انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا، اب صرف اس کے آنے کی دیر ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو کھانے پہ بلایا ہو اور انتظار کر رہے ہو کہ وہ آ جائے تو پکائے گا؟ تو پکانے کے لیے بلایا یا کھلانے کے لیے بلایا؟ اگر دعوت کی ہے تو دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے سے سارے سامان کو فراہم کریں۔ وہ آئیں گے تو دنیا کو سیدھا کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ امام جب آئیں گے تو اپنا کام کریں گے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم امام کے منتظر ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے اگر مقصد کے حامی اور مددگار ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موسم تبدیل ہوتا ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے حالات کے اوپر ہمارا بھرپور کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب گرمی ہو جاتی ہے تو ہم پورے ملک کا موسم نہیں بدل سکتے۔ شہر کا بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ محلے کا بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ اگر ہماری سطحی زندگی ہے تو پورے گھر کا بھی موسم ہم نہیں بدل سکتے ہیں۔ کم سے کم ایک کمرے میں اے سی یا پنکھا لگا کر کے ہم اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا ہم سے ممکن ہوا، اگر موسم نہیں بدل سکے، شہر کا ماحول نہیں بدل سکے، ملک کا ماحول نہیں بدل سکے، محلے کی فضا نہیں بدل سکے، تو کوئی ہمیں اس بات کے اوپر تانے نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے امکان میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم شہر کا ماحول نہیں بدل سکتے تو کیا ہم کمرے میں ایک پنکھا نہیں لگا سکتے؟ کمرے میں پنکھا لگانا اس بات کی علامت ہے کہ جتنی توانائی تھی ہم نے اتنا انتظام کر لیا۔ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اصلاح امت کرنا، یعنی پوری کائنات کو حسینیت کے راستے پہ لگانا ہے۔ اب اگر ہم نے پورے ملک کو حسینیت کا راستہ نہ دکھا پائے، اگر ہم اپنے شہر کو حسینیت کا راستہ نہ دکھا پائے، اپنے خاندان کو حسینیت کا راستہ نہ دکھا پائے، اپنے بیوی بچوں کو نہ دکھا پائے، تو کم سے کم ہم خود عمل کر کے اپنی توانائی کا اظہار کر سکتے ہیں، تاکہ جب فرزند زہرا آئے تو ہمارا عذر قابل قبول بن جائے۔ ہر امام کی ذمہ داری تھی، امام حسین کو 72 مل گئے تھے۔ ہمارا امام ابھی انتظار کر رہا ہے، نہیں ملے ابھی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کتنی مجبوری تھی ہمارے 8ویں امام کے سامنے۔ سامنے والا حکومت کا ذمہ دار کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو حکومت پیش کر رہا ہوں، امام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ساتھی نہیں ہے، مددگار نہیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، کاش اس زمانے میں امام کے چاہنے والے ہوتے تو حکومت کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ آج ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج امام پردہ غیبت سے باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، امام حسین کے زمانے میں کیا ہوا، امام سجاد کے زمانے میں کیا ہوا، امام باقر کے زمانے میں کیا ہوا، وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ اس امام مظلوم کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ آیا ہم نے فریضہ ادا کر دیا؟
آیا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ اپنی نسلوں کے اوپر اپنا جو فریضہ تھا وہ مکمل کر دیا؟ اگر نسل بھی ہمارے کہنے میں نہیں ہے تو کم سے کم ہماری ذات ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو اچھا بنا لیں، اور اگر ہر آدمی یہ طے کر لے کہ ہمیں کسی اور کے اچھا بننے یا نہ بننے سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، ہم خود اپنی کوشش کرتے ہیں اپنے بارے میں، تو جب ایک ایک آدمی اپنے آپ کو اچھا بنائے گا تو پھر برے آدمی کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے گی۔ عدل و انصاف کی حکومت کے ہم منتظر ہیں، اس لیے کہ وہی آئیں گے خون شہداء کا انتقام لیں گے، وہی آئیں گے جو مظلوم کے بہے ہوئے خون کا بدلہ لیں گے۔ کتنی خواہش ہے، کتنی تمنا ہے، لیکن اس تمنا کو عملی ہونے کے لیے، پریکٹیکل ہونے کے لیے ہمیں خود بعمل بننے کی ضرورت ہے۔ کربلائی پیغام کو نسلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف محرم میں عزادار نہ رہیں۔ ہم عزادار ہیں، پیدائشی عزادار ہیں، صرف محرم میں کیوں؟ محرم تو ایک خاص فضل ہے عزا کی، ہم سال بھر عزادار ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ امام حسین نے بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر۔ 1400 سال پہلے جسے ظلم و ستم سے شہید کر دیا گیا، اس کا یاد کرنا، اگر ہم اسے یاد کرتے ہیں تو اسے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اسے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ہم یاد کریں یا نہ کریں، جو شہید ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن امام حسین نے اپنے مکتب کے ذریعے سے ہماری بڑی عظیم الشان تربیت کی ہے کہ دیکھو، مصائب و آلام کی زندگی میں ہماری یاد تمہارے لیے سہارا بنے گی، ہماری یاد تمہارے لیے سہارا بنے گی، لہذا ہمیں یاد کرتے رہنا۔ محرم میں یاد کریں، چہلم میں، اربعین میں، ولادت کے موقع پر، 10ویں 20ویں میں نہیں۔ امام نے خود طریقہ بتایا کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں آدمی غذا کا انتظام دن میں 2-3 مرتبہ کرتا ہے، لیکن پانی کئی مرتبہ پیتا ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ ہر وقت انہیں یاد کیا جائے۔ اس یاد کرنے میں امام حسین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم مصائب و آلام سے دوچار ہو، تم رنج و آلام سے روبرو ہو، جتنی بھی مصیبتیں تمہیں پڑیں، اگر تم حسین کو یاد کرو گے تو مصائب تمہارے لیے ہلکے ہو جائیں گے، اس لیے کہ حسین سے بڑے مصائب کسی کے اوپر نہیں پڑے۔ لہذا کہہ دینا کہ جب پانی پینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبح پانی پیو تو حسین کو یاد کرو، دن چڑھے پانی پیو تو حسین کو یاد کرو، دوپہر میں پانی پیو تو حسین کو یاد کرو۔ یعنی حسین کی یاد منانا یہ محرم میں منحصر نہیں ہے، جب پانی پینا، یعنی حسین یاد رہے، حسین کو یاد کرنا۔ اور اگر کسی غریب الوطن کا جنازہ دیکھ لینا تو میری غربت کے اوپر آنسو بہا لینا، اس لیے کہ میں ایسا غریب الوطن ہوں کہ جس کا بدن زمین گرم کربلا پر بے گور و کفن کئی دن تک پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔
ایک وصیت اور فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ عزیزو، جب کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنے بہت یاد آتے ہیں۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے امام کے ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کرتا کہ جس میں امام نے اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر کے کہا، کاش تم روز عاشورہ ہوتے تو ہماری مظلومیت کو دیکھتے۔ میں آواز دوں گا، آقا ہم نے مظلومیت دیکھی نہیں ہے لیکن سنی ضرور ہے۔ اے آقا آپ کا سلام ہم تک پہنچ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حبیب بن مظاہر آئے تھے اور شہزادی زینب نے انہیں سلام کہلایا تھا تو بی بی کے اس سلام کی ایسی قدر کی تھی کہ زمین پر بیٹھ کے منہ پہ تماچے مارے تھے کہ آئے آل محمد کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائیں۔ آپ کے لیے معصوم امام کا سلام حاضر ہے۔ کس سے کہا سید سجاد، جب چھٹ کے مدینے جانا تو چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا۔ زینب، جب چھٹ کے مدینے جانا تو چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا۔ اور جب بچی اپنے باپ کے پامال لاشے سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی اور زینب نے پوچھا کہ بتاؤ اور بھی تمہارے بابا نے کچھ کہا؟ ہاں کہا ہے کہ پھوپھی سے کہہ دینا کہ جب چھٹ کے مدینے جائیں تو ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہہ دے۔ حسین کو اتنی فکر ہے چاہنے والوں کی، آئیے مل کے حسین کے سلام کا جواب دیں۔ آدم کے وارث تجھ پر سلام، نوح کے وارث تجھ پر سلام، ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، محمد عربی کے وارث، خدیجۃ الکبریٰ کے وارث، فاطمہ زہرا کے وارث تجھ پر سلام۔ سلام ہو ان ہونٹوں پر جو آخری وقت تک تشنا رہے، سلام ہو اس گردن پر جسے شمر کے کند خنجر نے، سلام ہو اس سر اطہر پر جو نوک نیزہ کے اوپر بلند کیا گیا، سلام ہو اس جسم اطہر کے اوپر جو بیچ میں رکھا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں زہرا کا لال پامال سم اسپا ہو گیا۔ عزیزو، یہ وہ ایام ہیں کہ جو آل محمد مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مدینے سے قریب ہوئے، بس 2 جملے مصائب کے، مدینے سے قریب ہوئے، زینب و ام کلثوم نے ہماری کا پردہ اٹھایا، مدینے کے در و دیوار دکھائی دیے، زینب و ام کلثوم کا وہ مرثیہ، مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے میرے جد بزرگوار کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے نکلے تھے تو ہمارے سروں پر وارثوں کے سائے تھے، ہماری آغوش بچوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اب جو پلٹ کے آ رہے ہیں نہ ہمارے سر پہ وارث ہے نہ ہماری آغوش میں بچے ہیں۔ ارے یہ قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں پہنچا، ایک کوہرام برپا ہے، زینب آگے بڑھی، نانا میں سنانی لے کے آئی ہوں، حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں، عباس کی سنانی لے کے آئی ہوں، اے نانا علی اکبر کے سینے کے اوپر برچھی ماری گئی، اے نانا قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، اور محمد کے گلے کاٹے گئے، عباس کے بازو کاٹے گئے، اے نانا ہماری ردائیں چھینی گئی، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، اے نانا اگر مناسب موقع ہوتا تو میں بازو کھول کے نشان دکھاتی کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کس طریقے سے آپ کی نواسی
قیدی بنا کے پھرائی گئی، آگے آگے منادی کی ندا تھی، تماشا دیکھنے والوں یہ ترک و دیلم کے غلام و کنیز نہیں ہے، ہذہی سبایا من بنات رسول اللہ، یہ آل پیغمبر ہے جو قیدی بنا کے پھرائے جا رہے ہیں۔ بی بی آواز دے رہی تھی، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ہماری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ مالک ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، ابھی ذمہ داران کچھ اعلان فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، اور مرحوم غلام حسین صاحب، مرحوم لال حسین صاحب، مرحومہ بلقیس اختر صاحبہ، مرحومہ انیس کبرہ صاحبہ، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال فرما دیں۔